یعنی جو آپ کی زبان مبارک سے جو قول نکلا اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا لفظ عام ہے، قول کو بھی حدیث کہا جا رہا ہے، فعل کو بھی حدیث کہا جا رہا ہے، اور تقریر کو بھی حدیث کہا جا رہا ہے۔ تقریر سے مراد جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اسے منع نہیں کیا، اس پر رضا کا اظہار فرمایا، اسے بھی حدیث کہا گیا۔ یہ صرف ہمارا نہیں، کسی مکتبے فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مکمل طور پر جملہ محدثین تمام متکلمین کا اس بات پر اتفاق ہے۔ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حدیث، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بھی حدیث، اور جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کوئی صحابی نے عمل کیا اور اس کو منع نہیں فرمایا وہ بھی حدیث۔ اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب یہیں سے ایک بات یہ بھی آپ سمجھتے چلیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل حدیث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو فعل ہوا اور اس پر سرکار نے منع نہیں فرمایا، رضا کا اظہار فرمایا، ہر ایسا فعل وہ بھی حدیث ہے۔ لہذا اس کی بڑی طویل فہرست ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں موجود ہیں، لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے بخاری شریف، جس کے بارے میں تمام محدثین فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح بخاری شریف ہے۔ قرآن پاک کے بعد ساری کتابوں میں، دنیا کی تمام کتابوں میں جس کا مرتبہ ہے وہ بخاری شریف۔ بخاری شریف امام بخاری نے لکھی، لیکن آپ جانتے امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں، 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، مگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ساری 1,00,000 حدیثوں کو کیوں جمع نہیں کیا؟ تمام حدیثوں کو اگر دیکھا جائے، کاؤنٹ کیا جائے، شمار کیا جائے تو 8,000 حدیثیں اس میں دی، اور مقررات کو نکال دیا جائے گی جن کا تذکرہ آ رہا ہے ان کو نکال دیا جائے تو وہاں تو تقریباً 4,000-4,500 حدیثیں بخاری شریف کے اندر تھیں۔ آپ مجھے بتائیے ایک بخاری شریف جس کے اندر 4,000 حدیثیں ہیں، کیا ساری حدیثوں پر آپ عمل کر سکیں گے؟ اسی طرح سے ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، یہ وہ حدیث کی بڑی معتبر مشہور کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جن کی حدیثیں معتبر ہیں، ان کے اندر ہزاروں حدیثیں موجود ہیں۔ لہذا حدیث کی اگر تشریح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں جو معاملہ ہوا، جو جنگیں ہوئی، ان کی جو خبر دی گئی اس کو بھی حدیث میں شمار کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے حوالے سے جو خبریں دی ہیں اسے بھی حدیث میں شمار کیا گیا ہے۔ قیامت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں کی ہیں اسے بھی حدیث میں شمار کیا گیا ہے۔ میدان محشر کے حالات کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر کی ہے اسے بھی حدیث میں شمار کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث کی تشریح کے اعتبار سے، حدیث کی تاریخ کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، جو حضور کے اپنے ذاتی فعل ہیں، جو حضور کی خصوصیات ہیں، وہ بھی حدیث کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے، بغیر سحری، بغیر افطار کے مسلسل روزہ رکھتے تھے، اس بات کا تذکرہ ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور کا یہ روزہ رکھنا یہ بھی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، خصائص مصطفیٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی حدیث میں داخل ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے میرا وہ عمل لازم ہے جس کو میں نے اپنی امت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔
اپنی امت کے لیے جو میں نے مقرر کر دیا ہے وہی عمل لازم ہے. لہذا آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، حدیث میں تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، لہذا ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی شادی کریں گے، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہ سرکار کا خاص فعل ہے. وہ حدیث تو ہے لیکن سنت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے صرف 4 تک کی اجازت. حدیث پر عمل کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے ہم 11 بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے حدیث پر عمل کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں وفطار رکھتے تھے، بغیر سحری بغیر افطار کے روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. اس بات کی شریعت اجازت نہیں دے گی، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سے منع فرمایا ہے. میری امت کے لیے جو روزہ ہوگا صبح شادی سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمعہ سے رکنا ہے. لہٰذا سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، 100 میں وصال کی اجازت نہیں. پتہ ہے چلا کہ 100 میں وصال یہ حدیث ہے اور صبح شادی سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا یہ سنت ہے. حدیث اور سنت کی تشریح آپ سمجھتے چلیں کہ حدیث پر عمل کرنا یہ تو کام دشوار ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سب حدیثوں پر عمل کر کے کوئی دکھا نہیں سکتا ہے. حدیثیں تو لاکھوں طرح کی ہیں، لاکھوں حدیثیں موجود ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ حضور کو اس بات کا علم حاصل ہے کہ میری امت میری ساری حدیثوں پر عمل نہیں کر سکتی. اس لیے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا. اب یہاں پر سنت کی ایک تشریح ایک محدث کے الفاظ میں، ہندوستان کی سرزمین کے بڑے مشہور اور معتبر محدث حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی معتبر کتابیں ہیں، سارے مکتب فکر والے مانتے ہیں. میں کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر جتنے مکتب فکر والے ہیں سب مانتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی مشہور کتاب مدارج النبوہ ہے، اور مشکاۃ شریف کی بڑی مشہور کتاب مشکاۃ شریف کی شرح اشعۃ اللمعات، اسی اشعۃ اللمعات کے اندر سنت کی تشریح آپ فرماتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں. سنت وہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے متعین فرما دیا ہو، جس عمل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا کہ یہی عمل تمہارے لیے ہے، اسی کا نام سنت ہے. اب آئیے حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا یہ فرمان تو آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا، علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا. میری سنت پر، حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل اسلام پر عمل کرنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. سنت کو چھوڑ کر کے اسلام نہیں ہے، یا سنت کے خلاف کوئی عمل کر کے اسلام نہیں ہے. اسی لیے رب نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ میری سنت پر عمل کرنا یہی اسلام ہے. اب آئیے ایک اور جملہ حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمانے تاکہ گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے ترمذی شریف میں، ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست قدرت ہے جماعت پر. جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے، اللہ کی مدد ہے. علیکم بالجماعہ، ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے جماعت کے ساتھ رہنا. اب یہاں پر دو چیزیں آئی، ایک تو سنت اور دوسرے جماعت. اسی لیے سارے محدثین نے دونوں کو ملا کر کے کہا اہل سنت و جماعت. سنت یہ حدیث سے ماخوذ ہے، علیکم بسنتی، جو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت کی اتباع میں رہنا. اب اسی کو دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار، سواد اعظم کی اتباع میں رہو، جو ان سے علیحدہ ہوا اسے علیحدہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. لہذا آپ اس حدیث کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم، اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو اس کے سواد اعظم. سواد اعظم کسے کہا گیا؟ اب اس کی تشریح میں آپ کے سامنے محدثین کی
کتابوں محدثین کی تحریروں کی روشنی میں کہ سرکار نے تو یہ فرمایا سواد اعظم کی اتباع کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اکثر لوگ سواد اعظم کا ترجمہ کرتے ہیں بڑی جماعت۔ اب یہیں سے کچھ لوگوں کو موقع مل گیا، کہتے ہیں کہ جو بڑی جماعت ہے اس کی اتباع کرنے کا حکم حضور نے فرمایا، جو بڑی جماعت۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت بہت بڑی ہے، اس لیے کہ وہ چلہ بہت کرتے ہیں اور اسی تبلیغی جماعت میں اور لوگوں کا اجتماع کر لیتے ہیں، تو اسی اجتماع کو انہوں نے جماعت کا نام دے دیا۔ حالانکہ انتہائی نادانی ہے، بیوقوفی ہے۔ اجتماع کو جماعت نہیں کہا جاتا، کہیں پر پوری پبلک اکٹھا ہو جائے اسے جماعت نہیں کہا گیا۔ پبلک کا اکٹھا کر لینا، عوام کا اجتماع کر لینا، کسی ایک جمع غفیر کو بلا کر کے اکٹھا کر لینا، اسے جماعت نہیں کہا گیا ہے۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو کہیں کرسچن اگر ایک جگہ بہت زیادہ تعداد سے جمع ہو جائے تو اسے بھی تو جماعت کر دیا جائے، اسے بھی سواد اعظم کہہ دیا جائے۔ تعداد کے اعتبار سے اگر یہودی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو انہیں سواد اعظم کہہ دیا جائے، اس سے کہ وہ بہت بڑی جماعت ہو جائے گی۔ جیسا کہ تعداد کے اعتبار سے، شمار کے اعتبار سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں تعداد کے اعتبار سے عیسائی زیادہ ہیں، کرسچنوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کے اعتبار سے حدیث کا یہ مفہوم منتخب کیا جائے کہ بڑی جماعت یعنی جو تعداد میں زیادہ ہے اسی کو بڑی جماعت حضور نے فرمایا ہے۔ قطعاً غلط ہے، تعداد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جس میں صحابہ کرام ہیں، جس میں تابعین کرام ہیں، جس میں تبع تابعین ہیں، جس میں اولیاء کاملین ہیں، جس میں صالحین ہیں، جس میں شہداء ہیں، اسے سواد اعظم فرمایا۔ اور یہ کیسے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تشریح فرما رہے ہیں، قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی وضاحت کر رہے ہیں، اس سے سواد اعظم۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی وضاحت کے طور پر ارشاد فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم تو آپ پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، لیکن سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اس کے بارے میں یہ تو ذکر آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب حضور کے بعد صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ اور صالحین کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جتنے بھی نیک پرہیزگار متقی پرہیزگار ایمان والے ہیں وہ سب صالحین کی فہرست میں آتے۔ تو ایسا عظیم جملہ یہاں پر آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تشریح فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت جس پر صحابہ کرام چلتے رہے، جس پر تابعین چلتے رہے، جس پر تبع تابعین چلتے رہے، جس پر سارے ائمہ مجتہدین چلتے رہے، جس پر اولیاء کاملین چلتے رہے، وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ حضور نے فرمایا اسی کی اتباع میں رہو، اس سے ہٹ جاؤ گے، علیحدہ ہو جاؤ گے تو تمہیں الگ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پتہ ہے چلا کہ منزل سے دور کرنے والا ایک راستہ نکل رہا ہے، تبھی تو حضور نے فرمایا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ان کی اتباع میں رہو، ان کی پیروی میں رہو، سیدھے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک حدیث بات سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی، بائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو پہلی لکیر میں نے کی تھی یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے دائیں اور بائیں جو لکیریں کھینچی یہ شیطان کے راستے ہیں۔ لہٰذا پتہ ہے چلا کہ صراط مستقیم ایک راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں شیطان کے بہت سارے راستے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ بڑی جماعت کی اتباع میں رہو تو صراط مستقیم پر رہو، اس لیے کہ بڑی جماعت صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتی، بڑی جماعت شیطان کے راستے پر جا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ بڑی جماعت میں اللہ کے وہ مخلص بندے ہوں گے جن پر شیطان کا داؤ نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے ہی شیطان نے کہہ دیا تھا، اس لیے کہ رب کی بارگاہ سے جب چھٹکارا ہوا واپس آنے لگا تو رب کی بارگاہ میں اس سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا قیامت تک کے لیے مجھے مہلت ہے۔ تو شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں اب تیرے ان بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اسی پر بیٹھوں گا۔
لأغوينهم أجمعين، سب کو گمراہ کروں گا، سب کو بھٹکاؤں گا، سب کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، الا عبادك منهم المخلصين، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا نام نہیں ہے۔